السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عاقل صاحب، یہ ویڈیو میں نے اس لیے بھیجی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے ہماری جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے بھیجی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کامل بھائی ہیں دہلی سے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ اگر اہل حدیث مسجد نہ ہو تو کیا الگ سے کہیں جماعت بنا کر جمعے کی نماز پڑھیں یا نہیں؟ کوئی چینل ہے، نام میں اس کا نہیں لوں گا، ان کے یہاں صبح لائیو سیشن ہوتے ہیں سوال و جواب کے، اور وہ پھر فتوے بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، اہل حدیث جماعت میں بھی چند لوگ ہیں جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ اہل حدیث غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ارشاد بھائی ہیں، انہوں نے آپ کے کامل بھائی ویڈیو دیکھنے کے بعد غالباً جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی دراصل یہ دیکھیں کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں۔ میں تو سیدھی سچی پالیسی ہوتی ہے، کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، اب ہو جائے گی، ایسی بھی ہو جائے گی تو پھر ہم ان کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ جب ہو جائے گی تو سیدھا سا ان کی بھی درست ہے۔ جب نماز ہم دیوبندی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ارشاد بھائی آپ کا بھی دیوبندی جماعت سے تعلق ہے، اور کامل صاحب آپ کا بھی دیوبندی جماعت سے تعلق تھا، اور ہم لوگوں نے جو ہمیں چیز اپیل ہوئی وہ یہ کہ جب ہم نے تحقیق کری تو دیوبندی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ، میں اپنی بات بتاتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مجھے وہ نماز کا طریقہ ہی نظر نہیں آیا، بلکہ اس سوال کو لے کر میں دارالعلوم دیوبند پہنچا، اور وہاں جا کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ طور پر میں نے ان سے مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ صحیحین کے صحاح ستہ کے اندر اس طرح کی روایات آپ کو نہیں ملیں گی جس سے کہ دیوبندی مکتب فکر کی نماز کی ترجمانی ہم صحیح طور پر کر سکیں۔ بہرحال انہوں نے، ان کی کم علمی رہی ہوگی کیونکہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر جو بات بھائی کامل پوچھ رہے ہیں اور جو اس چینل کے ویورز ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں، یا یہ جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعے کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا، دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے اگر وہ بدعتی ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور ان کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے هل تجوز صلاۃ خلف الامام المبتدع، کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ جمعے کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا تراویح ہو یا جنازہ ہو یا عیدین ہو؟ اس سے قطع نظر جب فرض نماز نہیں ہو رہی تو پھر اور دوسری نمازیں کیسے ہوں گی؟ چلیے جواب سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ من وجد اماما غیر مبتدع فلیصلی وراءہ دون المبتدع، اگر ایک امام جو غیر مبتدع ہے، بدعتی نہیں ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے اور وہ متوفر ہے، مسجد میں موجود ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، غیر المبتدع بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ومن لم یجد، اگر کوئی ایسی کئی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ، اس طرح کے امام نظر نہیں آتے جو کہ بدعتی نہ ہوں، تو بدعتیوں کو نصیحت کی جائے گی تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ اپنی بدعت سے بچ جائیں اور بدعت سے توبہ کر لیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تب تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ فَإِن لَمْ يَقْبَلْ، اور اگر وہ آپ کی نصیحت کو قبول نہ کریں اور پھر ان کی جو بدعت ہے
وہ شرکیہ ہو کہ اللہ کے علاوہ یا علی مشکل کشا کہنے والے ہوں، عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہوں، جیسے کہ ہم دیوبندی مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے، اور آج بھی ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی ساحل لنا اشکالنا۔ تو یہ تو جملے شرکیہ جملے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ان جملوں کو کہتا ہے اور وہ اموات سے استغاثہ اور مدد طلب کرتا ہے اور انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے اور ان کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، فلا یصلی وراءہ لانہ کافر، تو ایسا شخص شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور جو لجنۃ الدائمہ والافتاء کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا شخص اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہ تو پھر کافر ہوا، وصلاتہ باطلہ، اور اس کی تو نماز خود باطل ہے، ولا یصح ان یجعل اماما، اور ایسا شخص امام نہیں بنانا چاہیے اس کو، وان كانت بدعته غیر مکفرہ کالتلفظ بالنیہ، اگر کوئی آدمی اس بدعقیدگی کے علاوہ اس کی صرف اس طرح کی بدعت ہو کہ وہ غلو کی حد تک ہو، جیسے کہ نیت کی، نماز میں نیت کرتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو اگر وہ صرف اتنا کرتا ہے تو یہ جہالت کی بنیاد پر ہے، اس کو نصیحت کی جائے، وہ انشاءاللہ چھوڑ دے گا۔ تو ایسی صورت میں تو اس کے اندر شرکیہ یا کفریہ عقیدہ نہیں پایا جاتا، تب تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور ایسا کوئی امام اگر آپ کو مل جائے جو کہ یہ تصور رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اسی طریقے سے پہلے جو شعر پڑھا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے حال کو دیکھ لے، اے اللہ کے رسول، اللہ کو پکارنا تو بڑا اچھی بات ہے، اللہ سے کہیں یا اللہ انظر حالنا، تو ہمیں اللہ سے تو پکار سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پکارنا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کہ رسول ہمارے حالوں پر توجہ فرما، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری دعاؤں کو سن لے، اور ہم تو ہماری تو کشتی بحر غم کے سمندر میں چھٹکولے یا ڈوبنے جا رہی ہے، ہمارے راستے کی ہمارے لیے ہموار کر دے، ہماری مدد فرما، فسہل لنا امورنا، ہمارے امور میں سہولت اور آسانیاں فرما، اور ہمیں کنارہ یا منزل مقصود تک پہنچا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی جملے لوگ کہتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں مختلف زبانوں میں کہتے ہیں، تو یہ شرکیہ جملے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جس آدمی نے یہ کہا ہے کہ جمعے کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لیں، بہرحال ان کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے ہو جاتی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں جو صحیح موقف مجھے لگتا ہے، بلکہ لجنۃ الدائمہ والافتاء سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو تبلیغ جماعت کے بدعقیدگیاں ہیں اس میں اگر ملوث ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو شیخ نے فرمایا نہیں، اس کی تو اپنی نہیں ہوتی اللہ یہ کہ وہ دوسروں کی امامت کرائے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔